بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھ سے عائشہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اس وقت پڑھ لیتے تھے جب ابھی دھوپ ان کے حجرے میں موجود ہوتی تھی، اس سے بھی پہلے کہ وہ دیوار پر چڑھے۔ عبد القیس کا وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ ہم اس ربیہ قبیلے سے ہیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صرف حرمت والے مہینوں میں حاضر ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی بات کا ہمیں حکم دیجیے جسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیں اور اپنے پیچھے رہنے والے دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ پہلے خدا پر ایمان لانے کا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی کہ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور دوسرے نماز قائم کرنا، تیسرے زکوٰۃ دینا، اور چوتھا جو مال تمہیں غنیمت میں ملے اس میں سے 5واں حصہ ادا کرنے کا، اور تمہیں میں تو نبی، حتم، کار اور نکیر کے استعمال سے روکتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ مبارک پر نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے پوچھا کہ فتنے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث تم میں سے کسی کو یاد ہے؟ میں بولا میں نے اسے اسی طرح یاد رکھا جیسے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنے کو معلوم نہیں کرنے میں بہت بے باک تھے۔ میں نے کہا کہ انسان کے گھر والے، مال، اولاد اور پڑوسی سب فتنے کی چیزیں ہیں، اور نماز، روزہ، صدقہ، اچھی بات کے لیے لوگوں کو حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا ان فتنوں کا کفارہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تم سے اس کے متعلق نہیں پوچھتا، مجھے تو اس فتنے کے بارے میں بتلاؤ جو سمندر کی موج کی طرح ٹھاٹھیں مارتا ہوا بڑھے گا۔ اس پر میں نے کہا یا امیر المومنین، آپ اس خوف نہ کھائیں، آپ کے اور فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ پوچھا کیا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا صرف کھولا جائے گا؟ میں نے کہا کہ توڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بول اٹھے کہ پھر تو وہ کبھی بند نہیں ہو سکے گا۔ شقیق نے کہا کہ ہم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دروازے کے متعلق کچھ علم رکھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، بالکل اسی طرح جیسے دن کے بعد رات کے آنے کا۔ میں نے تم سے ایک ایسی حدیث بیان کی ہے
جو قطعی غلط نہیں ہے۔ ہمیں اس کے متعلق حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھنے میں ڈر ہوتا تھا کہ دروازے سے کیا مراد ہے، اس لیے ہم نے مسروق سے کہا کہ وہ پوچھیں۔ انہوں نے دریافت کیا تو آپ نے بتایا کہ دروازہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ ایک شخص نے کسی غیر عورت کا بوسہ لے لیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کو اس حرکت کی خبر دے دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نماز دن کے دونوں حصوں میں قائم کرو، اور کچھ رات گئے بھی اور بلا شبہ نیکیاں برائی کو مٹا دیتی ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ صرف میرے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بالکل میری تمام امت کے لیے یہی حکم ہے۔ سبحان اللہ عز وجل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔